ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے، جو علیحدہ علیحدہ ہو گئے، جنہوں نے آپس میں علیحدگی اختیار کر لی، ایک دوسرے سے دور ہو گئے، یا ایک دوسرے سے دور ہونے والے بن گئے، یا ایک دوسرے کو دور کرنے والے بن گئے، تقسیم کرنے والے بن گئے، ڈیوائیڈر یا سپلنٹر کی طرح۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود اختلاف کیا، واضح دلائل نشانیوں کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اصل میں وہی تو لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، یہی تو لوگ ہیں جہنمی ہیں، جو تفرقہ پیدا کر دیتے ہیں یا تفرقے میں چلے گئے، جس کی تفصیل سے ہم پیچھے بھی قرآن پاک کی تفسیر میں ہم پڑھ آئے جن سے۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ تم بھی ایک تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا جو تفرقہ پیدا کرنے والے تھے، اختلاف کرنے والے تھے، لوگوں کو دور کرنے والے تھے، اور اسی کے ضمن میں پھر آگے بیان فرمایا گیا تھا کہ جو نیکی کا حکم بھی نہیں کرتے اور کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو اس کی برائی سے روکتے بھی نہیں ہیں کہ تم کیے جاؤ برائی جو ان سے، تم جو جس غلط کام میں لگے ہوئے ہو لگے رہو، ان لوگوں کو روکتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں، جتنی خدا نے ان کو طاقت دی ہے اس کے مطابق جن سے، تو ان کے لیے بھی بڑا سخت حکم نازل ہوا جن سے۔ اب یہاں جن سے ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ جو پہلے تو ایک جماعت تھے، ایک گروپ تھے، ایک مجلس میں بیٹھتے تھے، ان کی ایک کمیونٹی تھی، ان اہل کتاب کے اندر اتحاد تھا، یگانگت تھی، محبت تھی، اور بعد میں وہ بہت فرقوں میں بٹ گئے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اہل کتاب کے 72 فرقے اور میری امت کے 73 فرقے، تو اہل کتاب بعد میں 72 فرقوں میں تبدیل ہو گئے۔ حالانکہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس دلائل آ چکے تھے، نشانیاں آ چکی تھیں، اس کے باوجود بھی وہ آپس میں تفرقوں میں تقسیم ہو گئے، مختلف گروپس میں تقسیم ہو گئے، سیکٹیرینزم کے اندر چلے گئے، 72 فرقے بن گئے عیسائیوں میں یا یہودیوں کے اندر، حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل موجود تھے جو ان کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے ان کو۔ اچھا، تو اگر وہ ان کی اتباع کر لیتے مگر انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی، واضح دلائل آنے کے باوجود، واضح دلائل دیکھنے کے باوجود، تو پھر بھی وہ اس تفرقے کے اندر کیوں چلے گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہ تو کسی کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور نہ کسی کو برائی سے
روکتے تھے، کسی کو برائی سے نہیں روکتے تھے اور نہ کسی کو نیکی کا حکم کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ نہ وہ نیکی کا حکم کرتے تھے، اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کو ہدایت کی بات یا نیکی کی بات نہیں کہتے تھے، اور اگر کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کی تعریف نہیں کرتے تھے، اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، انکریج نہیں کرتے تھے، اور اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کو اس گناہ سے منع نہیں کرتے تھے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تم صحیح کام نہیں کر رہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی ان کے تفرقے کے اندر پڑنے کی جنسی ہے۔ اب یہ وجہ تھی جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وجہ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ نیکی کا حکم کسی کو گناہ کے کام پر دیکھ کر اس کو نہ روکنا، برائی ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے رہنا، یہ بھی جہنمیوں کی نشانی ہے۔ اس وجہ سے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو یہ وجہ تھی کہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر عذاب کے مستحق قرار دے دیے گئے، کہ یہ جس کے اندر برائی دیکھتی ہیں اس کو نیکی کا حکم نہیں کرتے۔ جو کسی کی برائی کو دیکھ کر اس کو نیکی کا حکم نہ کرے تو وہ ان میں پھر ایک جماعت ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ خود کہاں پر برائی سے رکیں گے، لیکن اگر خود وہ برائی سے رکتا بھی ہے اور خود وہ نیکیاں کرتا بھی ہے اور دوسرے کو نہ وہ نیکی کا حکم کرتا ہے نہ وہ برائی سے روکتا ہے، تو اس کے متعلق بھی قرآن اور حدیث کے اندر بڑے سخت احکامات نازل ہوئی ہیں جو پیچھے آپ تفصیل سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں ایک بہت بڑے عذاب کے مستحق قرار دے دیے گئے کہ ان قریب ان کو عذاب دیا جائے گا یا جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اچھا، اب دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب تھا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر عذاب کیا تھا کہ اب یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ نیکی کا حکم نہیں کرتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے، تفرقے بازیوں میں پڑتے تھے، اس وجہ سے ان کے آپس کے اندر ہی جنگیں شروع ہو گئیں، جنگ شروع ہو گئی۔ جہاں دو گروپ ہوئے، ایک گروپ نے دوسرے کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ ہوا کیا، ایک ان کو قتل کر دیتا، وہ ان کو قتل کر دیتے، وہ ان کو قتل کر دیتے، وہ ان کو قتل کر دیتے۔ ایک تو ان کے اوپر دنیا میں ہی قتل کیے جانے کا عذاب اور خوف اور ڈر، پھر ان جنگوں کے اندر ان کی ایک ہی کمیونٹی کے لوگ تھے، ان جنگوں کی وجہ سے ان کو جو لوگوں کے سامنے اور زمانے کے سامنے اور حالات کے پیش نظر اور اکنامیکل یا فائنینشیل جو ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی، وہ ایک علیحدہ بات تھی، وہ ایک علیحدہ چیز تھی۔ اب یہ تو دنیاوی حد تک تھا، تو پھر جو آخرت کا جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ تھا کہ ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ مثلا سورۃ المائدہ کے اندر ایک آیت آئی جس کا ذکر پیچھے بھی گزرا تھا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔
بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ وجہ کیا تھی؟ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جو اس نے برائی کی ہوتی تھی۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک بندہ زنا کر رہا ہے، ایک بندہ چوری کر رہا ہے، ایک بندہ رشوت لے رہا ہے، ایک بندہ کوئی خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس کو منع ہی نہیں کرتے تھے، وہ بیٹھ کر تماشا دیکھتے تھے۔ یہ جو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں یہ جہنمی ہیں، اور ان پر نبیوں نے لعنت فرمائی ہے۔ جو ایک غلط کام ہوتا دیکھتی ہیں اور پھر خاموش رہتی ہیں، بولتے نہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ یقیناً وہ بہت برا کام کرتے تھے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہ کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو اس گناہ سے روکنے پر قادر بھی ہوں اور وہ اس کو نہ روکیں کہ تم یہ جو کام کر رہی ہو غلط کر رہی ہو، نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب لوگوں کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مرنے سے پہلے اس شخص کو عذاب میں مبتلا کر دے گا جو کسی کو گناہ یا غلط کام کرتا ہوا دیکھے اور وہ اس کو نہ روکے اور خاموشی سے دیکھتا رہے، جبکہ وہ اس کو روکنے پر قادر ہے، سمجھانے پر قادر ہے، وہ اس کو سمجھا بھی سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اسی طرح ایک حدیث میں حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں شہر کو شہر والوں کے اوپر الٹ دو، تباہ کر دو، برباد کر دو، ہلاک کر دو۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کریم، میں شہر کو الٹ تو دوں، مگر اس شہر میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی الٹ دو، یعنی ہلاک کر دو، تباہ اور برباد کر دو، ان پر عذاب نازل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو شخص ہے جس نے ایک آنکھ پل کے جھپکنے کے برابر بھی کبھی میری نافرمانی نہیں کی، اس نے جن لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، ان گناہوں کے اوپر اس نے کبھی ایک ساتھ کے لیے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ میں ان سے ناراضگی کا اظہار کروں گا، تم یہ غلط کام کر رہے ہو، رشوت لے رہے ہو، گناہ کا کام ہے، جھوٹ بول رہے ہو، گناہ کا کام ہے، غیبت کر رہے ہو، گناہ کا کام ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہو، گناہ کا کام ہے، ناجائز۔ اس نے نہیں روکا، ایک ساعت کے لیے بھی اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار ہی نہیں کیا کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا برباد کر دو، ہلاک کر دو۔ تو یہ چیز ہے کہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔